السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی اور سننے دیکھنے والوں کو بھی، میں برداشت کرنے والوں کو بھی بہت یہ اور اللہ آپ کو آج ویسے میرا دل کر رہا تھا در صاحب کہ میں پتہ نہیں صبح بھی ویسے شعر کوئی سیف الملوک کے ذہن میں آئے ہوئے تھے، تو میرا دل کر رہا تھا چلے آج میں سیف الملوک کے 2-3 شعر ہی سنا۔ اچھا میں شروع ہاں جی، میں کہ چلو ذرا نا بسم اللہ، تو میں کہ ذرا میرے بھی چونکہ تم آتے یاد ہے کوئی ادھر ادھر میرا مشکل، میں کہ چلو پھر آج نہیں بسم اللہ۔ ہاں واہ کریم امت دا والی، واہ کریم امت دا والی، مہر شفاعت کردا جبرائیل جے جس چا کر تے نبیاں دا سر کردا، کیا کہنا، سہ جوڑ سنگت دے ویکھے، سہ جوڑ سنگت دے ویکھے، آخر بتھاں پئیاں، جنہ بنا میرا پل نسی لنگدا، او شکلاں یاد نہ رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی یہ جو ہو گیا جی سیف الملوک دے، کیا بات، کیا بزرگوں نے کیا خوبصورت باتیں کی ہوئی ہیں صاحب۔ ہمارا صوفیہ کلام جو ہے نا، صوفیہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس میں بڑی باتیں ہیں اور بڑی گہرائی کی باتیں وہ کر گئے۔ اچھا جیسے ابھی میں ایک بات کروں گا، ایک طرف ہم جائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک وہ شعر تو نہیں، ایک آزاد سی بات ہے، آزاد شعر بھی تو ہوتے ہیں نا، آزاد شعر بھی تو، آزاد شعر ہونے چاہیے، بس مادر پیتر آزاد نہیں ہونے چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، کروں باروں آزاد ہی ہو۔ وہ ہے کہ کر کے ظلم عروج تے جان والے، ذرا اس گل دا خیال رکھ لوی، جا کے اتلی ہوا چ پاٹ جاندے جنہاں گڈیاں نو کھلی ڈور لبدی۔ واہ، آج کل پابندی لگی ہے ویسے شعر سنان تے جڑے گڈیاں دی سناوے۔ اچھا اچھا، نہیں پھر میں معذرت چاہنا، لیکن میں تے وہ گڈیاں دی گل تے میں اس طرح کر رہا تھا، اس تو بھی ایک شعر منو یاد آ رہا ہے، بڑا کمال شعر۔ یاد یہ تسی خود ہی گھڑتے رہندے ہو یا کسے دے ہوندے نے؟ نہیں کسے، میں یہ نا دماغ کتھے جی میں۔ اچھا اچھا اچھا، وہ میں ایندہ دے شعر والی دماغ کتھے چاہیے؟ یہ شعر جو میں نے اس لیے سنایا کہ آج میں اس طرف آ رہا ہوں جی بسم اللہ، کچے کا علاقہ جو ہے نا جدھر۔ اچھا اچھا، مطلب مجھے ہی شرمندہ کرنے کے لیے؟ نہیں میں آپ کا کچے کے علاقے سے تو نہیں تعلق ہے، نہیں آپ کا نہیں، میرا نہیں میرا پکے کے علاقے سے تعلق۔ لیکن ہم نے پہلے ادر صاحب سنا ہوا تھا کہ بھی کچے کولاں دے، کچی کولاں دی، کچے علاقے دے، کچی سبزی ہے جی، کچی لسی، کچی لسی، اور کچا رنگ ہوتا تھا، اڈیا رنگ جو ہوتا ہے، کچا رنگ بھی ہوتا تھا۔ یہ کچے کا علاقہ پہلی دفعہ سنا ہے، اور کچے کا علاقہ ایسا کیا کچا ہے کہ جو قابو نہیں آ رہا۔ ویسے پہلے مجھے اس کا دور دربا تو بتایا کہ یہ کچے کا علاقہ ہے کدھر۔ یہ مینوں خود نہیں پتا، میرا تعلق ویسے رحیم یار خانہ، جیڑا بھی مینوں دیکھدا میں معافی چاہنا۔ ایک تو یہ کہ ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں ہی آتا ہے، راجر پور، تو یہ صاحب اصل میں ساتھ ہے دریا۔ اچھا اس دریا کے ساتھ کے جو علاقے ہیں نا، وہ کچے سے مراد وہاں یہ ہے کہ وہ باقاعدہ ان کی مردم شماری نہیں ہے، زمینیں کیا ہیں کس طرح سے ہے، پٹوار کھاتا نہیں ہے، تو اس لیے اس کو کچا بولتے ہیں۔ جس طرح کچی بستی نہیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں، کچی وادیاں ہوتی ہیں، یعنی دریا سے نکلا ہوا علاقہ۔ اچھا ادھر وہ ہاں، اچھا ادھر بھی کئی علاقے، اس کو بیلا کہتے ہیں۔ ہاں بیلا، تو یہ ادھر وہ اپنی واردات ڈالتے ہیں اور دریا کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں، ہے نا۔ وہ سمجھ رہے کہ اصل میں تو دیکھیں جہاں حکومت ہوتی ہے، جہاں ریاست ہوتی ہے، جہاں قانون ہوتا ہے، تو وہ علاقہ غیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ بالکل، تو انہوں نے اس کچے علاقے کو علاقہ غیر بنا دیا ہوا ہے، اور جب سے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، وہاں وہ جو بھی ڈاکو ہیں، بدماش ہیں، وہ آئے آ کے چلے گئے، اور ان کی سرپرستی بھی جو ہے نا وہ وہاں کے لوگ ہی کر رہے ہیں، ہاں بالکل، ہے نا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اصل میں تو پورے ملک کو ہم نے اپنا سمجھتے ہی نہیں نا جی، ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں کنسیپٹ آف اونرشپ، ہمیں جو ہے اس کو اپنا کہنا، میرا پاکستان نے ہے نا، یہ ہے ہی نہیں۔ اب سب کا جی بس اس طرح وہ بھی بدل دو پھر، جو میرا پاکستان ہے، نہیں ہاں، وہ تو گانوں کی حد تک تو ہم ماسٹر ہیں نا، نہیں کو نہ میرا پاکستان نہ تیرا پاکستان، یہ ہو جاتا تو نہیں۔ تو یہ جو ہے نا وہاں کے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ ان کی سرپرستی کرتے ہیں، وہ جناب اب مثال کے طور پر
کل پرسوں کی بات ہے، ایک پولیس والے کو اغوا کر لیا، تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی اس کو فوری جو ہے بازیاب کرو، دوسرے دن بازیاب ہو گیا. واہ، ہے نا. اچھا، مجھے تو یہ لگا کہ یہ بس خود ہی کیا تھا، خود ہی بازیاب کر لیا. 12 بندے مارے گئے اس میں. تو یار آپ لوگوں کو شہید ہو گئے وہ بیچارے، اور پولیس والے، ہے نا، اور آپ کو یہ پتہ نہیں آپ واردات کر کے آ رہے ہیں وہاں، یا کیا کر کے آ رہے ہیں، یا چلو چھاپا مار کے آ رہے ہیں، ان کے تعاقب میں گئے، واپس آپ آ رہے ہیں اور گاڑیاں آپ کی یہ ہیں کہ جناب اس میں گاڑی میں خرابی ہو گئی، ایک گاڑی رکی، اور انہوں نے آ کے آپ پر حملہ کیا اور 12 پولیس والے شہید کر موقع پر بیچارے کہیں دلدل میں پھنس گئے تھے. اور یہ حیرت کی بات یہ ہے حضرت صاحب، آپ نہیں تو آپ وہاں ریکی کر کے نہیں جاتے کہ کہاں دلدل ہے، کہاں کیا ہے. آج تو وہاں بیٹھے، میں گاڑی پہ آ رہا تو مجھے وہ پولیس وہ بتا رہا ہے گوگل والا کہ یار یہ ادھر سڑک خراب ہے، ادھر کھڈا ہے، ادھر وہ ٹریفک جام ہے، ادھر وہ ہے. یہ گوگل بتا رہا ہے. بالکل. تو آپ کو کچھ بھی نہیں بتا رہا کہ یار یہاں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں ہمیں دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پولیس بھی ہے اور پاک فوج جو بھی، ہم ہر قسم کی ہمارے پاس طاقت ہے، اور ہم ایٹمی طاقت بھی، لیکن ہم سے یہ کچے کے ڈاکو کنٹرول نہیں ہو رہے کنٹرول. اور یہ اس کی وجہ تو سمپل بات یہ ہے جی، بے شک اس کو جیسا بھی لیں ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. ہاں بس ہر چیز میں پولیس یہ چاہتی ہے کہ سیاست آ جاتی ہے بیچ میں ہر جگہ. وہاں کے سیاستدان یہ چاہتے ہیں کہ جناب سب سے اور آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ پچھلی بار ہوا کیا، وہ وہاں کا جو بہت بڑا بدماش تھا، کوئی چھوٹو ڈاکو اور پتہ نہیں کیا تھا، اس کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد جناب اس کی ضمانتی ہوئی چھوڑ گئی. بس یہی مسائل ہے جی، جہاں پہ جس کو بھی پکڑتے ہیں. یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں یہ جج صاحب بھی ملے ہوئے ہیں، وکیل صاحب بھی ملے ہوئے ہیں، سیاستدان بھی ملے ہوئے ہیں، اور پولیس والے بھی ملے. اس کا مطلب وہ ان کا جو ہے وہ جی اس کا مطلب وہ طریقہ زیادہ صحیح تھا کہ جو پکڑے جاتے تھے ان کو پولیس مقابلے سے مار دو، جو ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. یہاں تو ضمانتیں ان کو وکیل بھی مل جاتا ہے. میں تو معافی چاہتا ہوں اپنے دوستوں سے جو وکیل ہیں، ہے نا، کہ جس طرح میں یہ معذرت کرتا ہوں کہ یار میرا تعلق انجار خان سے، میں معافی چاہتا ہوں. میں نے وہ اپنے تھانے دار سے پوچھا نا، میں کہا یار تم بڑے چھاپے مارتے ہو تو ڈاکو تو تم سے پھڑے نہیں جاتے. کہتا بس کی کریے جی، چھاپے تو مارنے چول جگہ واقف نکل آؤں. تو مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ واقفیت جو ہے نا، یہ ہمارا یہ کام پٹھا بٹھا رہی ہے. واقفیت نکل آتی ہے، سیاستدانوں میں واقفیت. اور دوسری بات کہ ہماری پولیس کے پاس اب تو شاید کچھ سنا کہ جدید قسم کی کوئی بندوقیں آ گئی ہیں. نے کچھ کرنا ہوتا ہے یار. The man behind the machine gun is important. بالکل، اصل تو دماغ مشین دے پیچھے جو بندہ ہے گا نا، ہاں جی، وہ اہم ہے. بالکل. مشین نے کیا کرنا ہے، ورنہ تو پہلے آپ ایٹم بم رکھ لیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. پہلے آپ دیکھیں نا، جو پہلے ہماری پولیس کے پاس ہوتی تھی یہ گاڑیاں ان کی، وہ عجیب و غریب گاڑیاں ہوتی، جس طرح قیدیوں کو لے جانے والی ہوتی ہیں اس طرح کی ان کی اپنی ہوتی تھی. بلکہ میں تو دیکھا کئی ایسی بسیں ان کی ہوتی تھی، بڑی عجیب و خستہ حالت، کہ جس طرح وہ بعض اوقات وہ کسی وہ احتجاج میں بس کو آگ نہیں لگا دیتے تھے احتجاجی جو ہوتے، وہ بعد میں جس طرح کی نکلتی تھی نا، اس طرح کی ان کی پہلے ہی ایسی ہوتی. ہاں جی، میں اگلا دیتی ایلو جی. تو بندوقیں جو تھیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، کئی دفعہ میں نے ریلوے کے سفر کیا ہے، یہ ریلوے کی پولیس جو ہے انہوں نے حال کلیاں تو بھی پیڑا ہے. وہ مجھے ابھی بھی ہے، مطلب ایک میں ڈرامہ کر رہا تھا تو مجھے پولیس والوں کی ہیلپ چاہیے تھی کہ یار کچھ پولیس والے ہوں، ساتھ بندوق والے ہوں. اچھا وہ جو انہوں نے پولیس والے اور بندوق والے دیے نا، وہ دیکھ کے ہم پریشان ہوں کہ یار یہ ڈرامے میں دکھائیں گے تو کہیں گے یہ جنگ عظیم اول کا ڈرامہ ہے. اچھا وہ پولیس والے عجیب سی لمبی سی سٹرپ باندھی ہوئی، ادھر لٹکائی ہوئی جناب، دوڑ یار یہ کون سے زمانے کی، اور ان کے بندوقیں ادھر لٹکا تو لڑکیاں نے کہا یار یہ بغیر بندوق کر لو کچھ کرنا. میں نے کہا دوسری طرف ایک بندوق لٹکا دے موٹا کے برابر ہو جائے، دونوں طرف سے ایک ہی حال ہے. تو یہ حال ہے کہ ان کو مطلب ہمارے ملک میں وہی بات ہم اکثر کرتے ہیں آپ کہ کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں، جو مرضی کری جاؤ، جو کچھ بھی کرنا ہے ہو جائے. مطلب کہ حالات قانون تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. مطلب یہ اصل میں پرانے زمانے سے یہ ایسا چل رہا ہے. ایوب خان کے زمانے میں اس نے کہا کہ بھئی مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اس زمانے میں بھی مہنگائی ہوتی تھی. اس میں جب اخبار جو ہوتا تھا نا وہ 10 روپے مہینہ بل آتا تھا اس کا، جی تب بھی لوگوں کو لگتا تھا مہنگائی ہے. تو اس نے کہا کہ اس ہر ضلع کے نا جو
جو ریٹ ہوں سبزیوں کے وہ صبح میری ٹیبل پہ ہونے چاہیے. واہ تو جناب سارے پورے پاکستان کے جو ڈسٹرکٹ کے جو ریٹ ہوتے تھے وہ صبح صبح آتا تو ایوب خان دیکھا اچھا بھی یہ ایک ڈسٹرکٹ میں دیکھا تو یار یہ یہاں جو ہے کچھ مہنگا ریٹ ہے یہ تو اس کا دیکھو وجہ کیا ہے. اچھا دوسرے دن آئے ریٹ تو وہ اس کے سب سے نیچے تھے. جی پوچھا بھائی یہ کیا, وہ کہنا جی لکھنا ہی ہے نا جو رپورٹ آنی ہے آپ کو اس میں یہ لکھنا ہی ہے نا کہ یہ ریٹ اب یہ ہو گئے. نہ ایوب خان ہے ہمارے دور کے ایوب خانوں نے اور نہ اس دور کے ایوب خانوں نے جا کے وہاں فلمیں تو نہیں دیکھنا کہ آلو گوبھی اگر ریٹ کیا ہے نا, جو بھجوا دیا ریٹ وہ وہی ریٹ نہیں لگاتے ہیں. ابھی بھی ریٹ لسٹیں تو لگی ہوئی ہے, ریٹ لسٹ لگا لیتے تو آگے کوئی فلم نہیں. ریٹ لسٹیں لگانا اور بات ہے, اس پر دینا اور بات ہے. مثال کے طور پر میں نے کئی مرتبہ اتوار تھا چیزیں لینے کے لیے کچھ جو لکھی ہوئی ہے نا اس میں نہیں دے رہے وہ اچھا اس میں لینی ہے یہ پڑے ہیں جی وہ سڑی ہوئی چیزیں نہ خراب سڑی ہوئی. باقی کہیں تو یہ کیا ہوا ہے کہ وہ جو لسٹ ہے نا اس کے آگے کوئی فلمی پوسٹر لگا دیتے ہیں. ہاں جی وہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا ریٹ ہے. چک کے دیکھو تھے لوگ پوسٹر دیکھ کے آئے بات ٹھیک ہے ساڑھے پیسے پورے ہو گئے. اللہ تو یہ حالات ہے. اچھا اس کے کچھ پوسٹر آپ کے لیے بھی لگائے ہوتے ہیں نا اور چاچے لبے نے آنا دوسرا پوسٹر بدل. مطلب یہ بات ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے ملک کا جو میں کسی دکان میں جاتا ہے نا وہاں ایک دکان ہوتی تھی دارالعباس ریم یار خان میں کپڑے کی دکان تھی ہے نا تو وہ میں داخل ہی ہوتا نا تو کہتا اوے چودھری صاحب آئے نے بتیاں باڑنے گھر وہ تھکے لائٹیں زیادہ ہو جائیں اور کپڑا وپڑا لشکنے لگے کہ بھئی بس یہ سارا لسٹ پوچھ کیا ہے. جیسے ابھی بھی اب یہ جس علاقے میں مطلب آنا ہوتا ہے نا کسی مطلب بڑے نے کسی نے کوئی کمشنر آ رہا ہے جس علاقے میں کوئی فلانا آ رہا ہے جو بھی وزیر آ رہے ہیں کوئی اس علاقے کو بڑا صاف صوف کر دیں گے وہاں پہ بڑی چلے جانا چاہیے یار دوسرے تیسرے دن یہاں تو سارے گھما پھرا کریں تاکہ صفائی ہوتی رہے. لیکن ورنہ کوئی خوف نہیں کوئی کچھ نہیں ہے. ڈاکو اچھا مجھے ایک بندہ کہتا ہے جی چاچا جی گل سنو سونا بڑا مہنگا ہو گیا. میں کہا جی ڈاکو سے ہونا آسان ہے وہی لے سکتے اور باقی نہیں لے سکتے ہیں جی. وہ جیسے ہم نے ایک دفعہ وہ خاکہ شاکہ بناتے رہتے تھے مزاحیہ ہم نے ایک بار لکھا سونے کی دکان سارے آگے سو گئے سونے کی دکان ہے بس سنتے رہو بھائی کوئی مسئلہ نہیں. اچھا بات یہ ہے جی کہ آج کل جیسا کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں بعض ایسے بھی بیچارے لوگ ہوتے ہیں جو آخر کار تنہا رہ جاتے ہیں. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں نا جیسے جن کے کوئی اپنی کہانی تو نہیں میری کوئی کہانی میرے تو بچے کوئی کہانی ہے بڑی اپنی جگہ یہ بچے نے نا وہ بھی تنگ نے وہ جنہ دیکھا جی جس کا نہیں ہے نا اس کو ایک ہی دکھ ہے کہ بھائی میرے نہیں ہے اور جس کے ہے وہ جن بچے نے انہیں دکھ نہیں. باقی ہے کہ دندا میں ڈاکٹر کہتا باقیوں کو تو ایک ایک بیماری ہوتی ہے مجھے 32 بیماریوں کو والے ملتے ہیں. 32 بیماری والا ہر دند ایک بیماری ہے. وہ جس طرح دندوں سے مجھے بات یاد آ گئی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا وہ جا کے کہتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب میرا دند جو ہے نا وہ نکال دیں تنگ کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی کہ اس طرح کہ فیس میری 1000 روپیہ ہے. کہتا ہے جی 500 روپیہ ویسے آج کل 5000 نہیں آؤ پرانی گل 500 روپیہ لے لو خالی ہلا دو کٹ میں. اچھا ہم بات کیا کر رہے تھے پھر میرے دماغ میں اٹھی دفاع کرو جی. اچھا بہرحال وہ بات یہ کہہ رہے تھے بابے بیچارے. لیکن ایک کام اچھا ہوا آج کل ریلوے میں کہ جو بیچارے 60 سال سے اوپر ہے نا ان کا نہیں 65 سال سے اوپر جو ان کا ٹکٹ آدھا ہے ٹرین کے ساری وہ ٹرینوں میں نہ کر یار. ہاں جی لیکن ہر ٹرین میں نہیں ہے. خباز ساری ٹرینیں ایسی ہیں یہ کارگو والی جو ہوئے گا وہ سامان چ رکھ دو نہیں بہت ادھر پاسے بابا جی سامان بابے نے لوڈ کر لو تھے. لیکن ہے 65 سال سے اوپر جو ہے نا 65 سال سے اوپر وہ جنہیں کو ٹوریا نہیں جانا ان کا ہاف ہے. پھر مجھے میں بھی وہ بھی ہر یہ پہلی بات تو یہ ہے بھائی کہ اگر کیا ہی ہے تو ساری ٹرینوں میں کر دو. ہوں بابا جی بیٹھے رہے باہر جناب وہ گڈی ہے کی کر بابا جی وہ ادھی ٹکٹ والی گڈی بابے بابا جی یار یہ کیا. اور 80 سال سے اوپر وہ بتا رہے تھے جی فری ہے. اچھا جی وہ پتا 80 سال جنازہ ہی جانا تیز گاہ میں وہ فری ہے.
جی لیکن اللہ معاف کرے، بعض ایسے قابل رحم لوگ ہیں، میں نے کئی دیکھے بھی ہیں، کئیوں کے تو اچھے مطلب پورے خاندان ہیں، کنبے ہیں، اولادیں بھی اچھی اولادیں بھی ہیں، ہم نہیں یہ کہتے، بڑے بڑے خدمت گزار لوگ بھی ہیں، آپ کے والد کی اولاد ہے، ہاں مطلب کہ وہ بڑی خدمت کر رہے ہیں ہاں جی، تو ان کے جو ہے نا بعد ایسے ہم نے دیکھے ہیں، ابھی یہ کہ وہ بیچارے بالکل کلے رہ جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دن ایک واقعہ میں نے جو سنا مجھے اچھا لگا، خیر وہ یہ تھا کہ ایک گھر میں آتا ہے وہ جو اخبار بیچنے والا، میگزین دینے والا، رسالہ دینے والا، اس نے ایک دن آیا تو دیکھا جو اس کا بعض لیٹر باکس تھا جو بڑا تھا وہ فل ہوا تھا، اخبار اس میں ڈالتا تھا، اخبار اس میں ڈالتا، روز اخبار ڈال جاتا، وہ ڈالتا تھا نا، تو اس نے دیکھا کہ یہ تو سارا فل ہوا ہے، تو اس کو پھر وہ گھنٹی کھڑکانی پڑی کہ میں گھنٹی کھڑکا کے اندر دے دوں گی، تو اندر سے پھر دیکھا کہ بابا جی باہر آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ بابا جی اس کو آپ جو لیٹر باکس خالی کر لیا کریں، جی یہ تو آپ اسی طرح بھرے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے خود ایسا کیا ہوا ہے، کیونکہ میں یہاں بیٹا اکیلا رہتا ہوں، میرا ایک بیٹا ہے وہ باہر کے ملک میں، یہ اس کا نمبر ہے، تو اچھا بات یہ ہے کہ میری زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے، اب یہ تم ہے کہ جس دن یہ میرا نمبر نوٹ کر لو، جس دن دروازہ نہ کھلا تو سمجھو میں نکل گیا ہوں، نمبر میرے پتر کو دس دیں۔ تو ایسی بھی صورتحال ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ بالکل اکیلے ہوتے ہیں، جن کے اچھا بعضوں کے ہونے کے باوجود ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا، ان کے ساتھ ایسے بھی لوگ ہیں ان کو مطلب کہ کوئی خبر گیری ہے ہی نہیں، ہاں جی ہاں جی، کوئی ابا جی بھی ہیں ساڑھے بس، لیکن حالانکہ دیکھیں اسلام جو ہے اس نے اپنے والدین کی خدمت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد کہا ہے، ہاں کیا بات، اللہ نے کہا کہ میری اطاعت گزاری کرو اور اپنے والدین، آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا اعزاز دے دیا، نمبر 1 اللہ، اور اس کے بعد جو ہے فوراً بعد وبالوالدین، پہلے کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، پہلی بات وہ، وبالوالدین ساتھی حضرت صاحب وہ یہ کہ دیکھیں ایک تو اس کی اپنا سب کو تخلیق کرنے والی تو اسی کی ذات ہے، چاہے وہ ماں باپ ہے چاہے اولاد ہے، لیکن آگے ایک مادی لحاظ سے جو پیدائش کا ذریعہ ہے وہ تو ماں باپ ہی جی، وہی ایک مطلب پھر اس نے آپ کو پالا ہے، اس نے اس کا جو ہے پہلے اس کا خون چوستے رہے ہو، پھر دودھ پیتے رہے، دیکھو اور کتنی مصیبتوں سے اس نے خود گیلے پہ سوتی ہوگی آپ کو، اللہ اکبر، بالکل جی، راتیں ساری جو ہیں گزار کی اس کے ساتھ آپ کی، اور آپ کی محبت میں ایک ایک لمحہ اس نے جو ہے آپ کے ساتھ کیا بات ہے، اور اس کے بعد جب اس کی وہ بڑا مشہور سا جملہ ہے نا جی کہ ایک ماں باپ جو ہیں وہ 10 اولاد کو پال لیتے ہیں، لیکن 10 مل کر ایک باپ نہیں پال سکتے وہ، بلکہ ایک بار اور بھی ہم نے کہانی ایک پڑھی تھی کہیں پہ، بلکہ میں لکھ رہا تھا اس کو تھوڑا بہت لکھا تھا کہ ایک والدہ ہوتی ہے وہ جناب بیمار ہو جاتی ہے، ویل چیئر پر بیٹھی ہوتی ہے، اس کے کوئی 3-4 بیٹے ہیں جی، 3-4 بیٹے ہیں، کوئی کسی گلی میں رہتے ہیں، پہلے تو سارے اکٹھے ہوتے ہیں، جب تک ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں شادیاں نہیں ہوتی تو وہ بورڈ کے درخت کی چھاں کی طرح نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، جو ہی جب بیویاں آ جاتی ہیں تو پھر وہ بس ان کے پلو سے باندھ جاتے ہیں، تو اس کے بعد ہر ان کے اپنے حقوق ہیں بیویوں کے، لیکن یہ تو نہیں کہ ماں باپ کو بالکل ہی بندہ بھول جائے۔ اچھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب وہ بیمار ہو گئی تو ہر پڑکانے والی آج بھی بیویاں ہی ہیں، جیسے پہلے دن اماں ہوا نے پہلے دن وسوسہ شیطان کے ذریعے جو ہے شیطان نے پہلا ہتھیار وہی استعمال کیا، تو وہ پھر آج بھی وہی مسئلہ ہے، انہوں نے یہ وہ کرتے تھے کہ ایک دن وہ والدہ ان کے پاس رہی تو دوسرے تیسرے دن وہ تنگ پڑ جاتے تھے، اور دوسری کا کوئی حق نہیں، یا سارے ہم ہی صرف ان کے پیدا کیے ہوئے بچے ہیں، دوسری کو بھیجو انہوں نے ہونا چاہیے تو ٹھیکہ لیا، بیویاں زیادہ کرتی ہیں نا، انہوں نے ویل چیئر جناب لے کر تو ادھر چلے جاتے ہیں بیٹا چھوڑنے دوسرے بیٹے کے پاس، وہاں پہ 2-3 دن گزرتے ہیں تو پھر وہ تیسرے کے پاس، پھر اسی طرح سے ایک دن جناب اس کو وہ گلی میں کہیں پہ ویل چیئر کو کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ کسی کام چلا جاتا ہے، تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ ماں جو ہے نا وہ بیچاری ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہے، آخر کار یہ ہوتا ہے کہ وہ والدہ ان کی فوت جب ہو جاتی ہے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ہر ایک اب کہتا ہے کہ یہ ماں کی نشانی ہے ویل چیئر، یہ میرے پاس رہنے دو، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ میرے پاس رہنے دو، اور ویل چیئر سے لڑائی ہو جاتی ہے اور ویل چیئر ٹوٹ جاتی ہے، یہ ایک ڈرامہ تھا، تو وہ اس کے اب تم نے اس کو کیا کرنا ہے،
یعنی مرنے کے بعد یا ان کے چلے جانے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں جی ان کی نشانی ہے. سب سے بڑی تو نشانی آپ خود ہیں. دیکھیں جی دنیا میں، اور بھائی مطلب کہ جا کے پھر ہم قبروں پہ جا کے پتہ نہیں کیا کیا پھر وہاں پہ کرتے ہیں، پانی سٹ رہے ہیں تو یہ تو وہ ہر چیز جیوندیاں پانی پوچھ دے رہو تو کسی پانی نہیں دینا، ماں نو جا کے بیماری دی حالت کوئی خبر گیری نہیں کرنی ہے. تو جب مر جائیں تو پھر جا کر جو مرضی کرتے ہیں، پھر قبراں سے جا کے پانی سٹن لگے. ہن کی کپاہ اگائی ہے جڑے بھائی سٹن لگے، ہن کیا فائدہ؟ اب کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں کا. زندگی میں آپ نے مطلب کہ وہ جیسے اب پھر میاں صاحب کا شعر ذہن میں آ جاتا ہے کہ ایک سنائی دیتا ہوں. چلو پائی پایاں دا درد ونڈان دے تے پائی پایاں دا درد ونڈان دے پائی پایاں دیاں باواں باپ سرے دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. تو یہ باتیں جو اس وقت سمجھ نہیں آتی. اچھا کرتے کیا حضرت صاحب؟ ہوتا ہی ہے جی اب ابا جی کہیں شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی بیوی اوپر ہے، اوپر کمرہ، شادی شدی ہو گئی ہے. باہر سے آیا ہے منڈا، آگے اس نے کچھ شاپر شپر پکڑا ہوا ہے. تو ابا جی کہیں پوچھ ہی لیتے ہیں کہ بیٹا ایرج کی یا انہوں نے دس نہیں ہوتی گل، پاویں گلاب جامن لے کے جا رہے ہیں یا پاویں بیوی کے لیے سیب لے کے جا رہے ہیں. کہنا کچھ نہیں ابا جی نواں تالا لے کے الماری. تو یہ چیزیں تو پھر بعد میں مقافات عمل ہے. تو ہمارے پاس ایک شخص آیا ادھر، ہاں جی، آ کے تو ملنے کے لیے آیا. اصل میں کچھ نا پروگرام کرنا چاہ رہا تھا ایک مرتبہ کہ وہ جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں اور بیٹے نہیں ہوتے تو ان کو بڑا مسائل ہوتے ہیں. کئیوں نے ہمیں ذکر کیا کہ جی میں جاتا ہوں پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2-3 میری بیٹیاں ہیں، تو کئی لوگ آ جائیں گے اور آ کے ہم سے ہمدردی کرنا شروع کر دیں. ہاں بیٹا کوئی نہیں، وہ جب مجھے مسئلہ نہیں ہے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ عجیب بات ہے. اچھا وہ یہ بات میری سن کے نا تو میں نے سوچا یار ایسے لوگوں کو میں بلاؤں جن کی بیٹیاں ہیں اور وہ کیا وہ ہیں، اور جن کے بیٹے ہیں ان سے بات کریں کہ ان کی بیٹی نہیں ہے نا، تو ان سے میں بات کروں. تو اس طرح کا ایک آئیڈیا میرے ذہن میں تھا. اچھا اس کو سن کے ایک شخص میرے پاس آ گیا، ہاں جی، اور آ کے کہنے لگا کہ جی وہ میں آپ کی بات سنی، میں آپ کو اپنی کہانی سنانے آیا ہوں. اچھا وہ اپنے پروگرام تو خیر کیا نہیں تھا تو میں وہاں بیٹھ گیا اپنے آفس میں ہی، اور اس نے مجھے بات سنا. اچھا اس آدمی کا قد جو تھا وہ 6.5 فٹ کا قد، اللہ اکبر، اور اندر سے وہ بالکل 3 فٹ کا بھی نہیں تھا، بچہ بالکل کمزور. اور آ کے اپنی بات سنانے لگا کہ جی میرا بیٹی نہیں ہے کوئی بھی، اچھا بیٹا ہے. واہ. اور اس بیٹے نے جو میرے ساتھ کیا ہے وہ اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے، کسی کو بیٹا نہ دے. کچرا ڈاکو نکلا ہے. ہاں جی وہ نکلا سارا. مطلب یہ میں نے کہتا اس کو، اور میری کہتا بیوی فوت ہو گئی تھی، اس کی وفات پیدائش کے بعد میں نے دوسری شادی نہیں کی، اسی کو پالا، اس کو ساتھ لے کے جاتا، نوکری کرتا ساتھ لے کے جاتا، کسی جگہ اور جاتا ساتھ. اب میرا کہتا کوئی بھی نہیں ہے. اور اب جا کے میں کچھ اسکول ہیں، کالج ہیں جہاں بیٹیاں پڑھتی ہیں ہے نا، تو میں ان کے باہر بیٹھا رہتا ہوں اور ان بیٹیوں کے کام کرتا ہوں. کیا بات ہے نا، کہ ان کے لیے کبھی اس نے کہا بابا جی یار جوس لیا دینا، میں نے چپس لیا دینا، میں نے انہوں نے کھڑکی اس طرح لگی ہے، میں اتنے باہر بیٹھا ہوتا ہوں اور وہ جو ہے مجھے پیسے دیتی ہیں تو میں جا کے دکان لا کے ان کو جو ہے یہ کام کرتا. کیا بات ہے جی، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے. میری تو اولاد نہیں ہے تو مجھے ایک گھر میں آئی عورت آ کے کہتی ہے ہاں ہے جی تہاڈی تے بچے ہی کوئی نہیں، اللہ تمہیں ایک ہی دے دیندا. میں کہا ماسی جی گل سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی اس لیے بچے نہیں دیے کہ اس کے پاس کوئی کمی ہے تو انہیں کیا چل بھیا کہیں دے دیجیے یا نہ دیجیے. یہ اس کا اپنا ایک کام نظام ہے. کسی کو وہ تو کہہ رہے ہم چاہیں تو بیٹے دے دیں، ہم چاہیں بیٹیاں ہی دے دیں، ہم چاہیں تو دونوں دے دیں یا کچھ بھی نہ دے، وہ بے نیاز اس کی ذات ہے. یہ اس کو کہنا. اور بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہے. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جس کی 2 بیٹیاں ہیں یا ایک یا بیٹی، جیسے میں حدیث میں جو بھی الفاظ پالتا پوستا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، ان کی شادیاں کر دیتا ہے، تو وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں. آپ نے یہ ہاتھ اٹھا کر بتایا بقاعدہ
تو اب اس میں میں تھوڑا سا اضافہ تو کرنی، وہ جو حدیث ہے اس میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے جنہوں نے کہا کہ ایک، تو انہوں نے کہا جی اگر 2 بیٹیاں ہیں ہے نا، تو انہوں نے کہا وہ بھی، انہوں نے کہا جی اگر 3 بیٹیاں ہیں، تو انہوں نے کہا وہ بھی. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. تو بات یہ ہے کہ اب وہ دیکھیں ایک وہ دور تھا، ہمیں وہ دور بھی یاد کرنا چاہیے کہ جب بیٹیوں کو زندہ دل غور کیا جاتا تھا. تو اس پر ایک واقعہ بھی سنایا ایک صحابی نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس کرو، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، یہ نہ سناؤ مجھے. جو بیٹیوں کے معاملے میں تو اللہ کی رحمت ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو راضی کرنا چاہے تو اس کو بیٹے دے دیتا ہے. اولاد نرینہ ہے جی، یہ ہو گیا. اچھا میں معافی چاہتا ہوں، جو بات ہم نے حدیث کے حوالے سے کی تو اس لیے اس کو اسی جگہ ہی کریکٹ کر دینا چاہیے. جی زیادہ تعداد تھی بیٹیوں کی، مطلب انہوں نے 3 یا 4 کہا یا 3 بیٹیاں تھیں. تو صحابی نے پوچھا کہ جی اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں تو ہم اس طرح سے کہہ گئے. انہوں نے کہا وہ بھی، انہوں نے کہا اگر کسی کی 1 بیٹی ہے تو انہوں نے کہا کہ یعنی اگر کم ہو تعداد یا زیادہ ہو، اگر وہ تربیت ان کی جو ہے وہ صحیح کرتا ہے تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہو. تو بیٹیوں کے معاملے میں تو میں یہی بات کر کے بیٹے جب اللہ نے بندے کو راضی کرنا ہونا تو بیٹا دے دیتا ہے، اور جب بندے سے خود راضی ہونا ہوتا ہے تو بیٹی دے دیتا ہے. کیا کہنے، جب خود راضی ہونا تھا. اس لیے بعض آج بھی کئی لوگ ہیں، آج بھی کئی ایسے علاقے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، جو بیٹیوں کی پیدائش پر افسردہ ہو جاتے ہیں، جو ماتم کئی. مطلب اب میرے گھر میں ہمارے گھر میں ایک ماسی ہوتی تھی، اب تو فوت ہو گئی ہے. وہ ہمارے گھر میں ہماری ہمشیرہ چھوٹے تھے، ہم اس وقت ذرا ابھی مطلب چھوٹی عمر میں تھے. تو وہ ہمارے گھر میں وہ کبھی کبھی روٹیاں بھی پکاتی تھی، پراٹھے شراٹھے پکانے سارا کچھ. ہمشیرہ ہماری ایک ہی. تو وہ ہمیں جو ہے نا دے اپنا پراٹھے شراٹھے پکا کے. تو ایک دن میں کہا کہ یہ دوسری روٹی جو اس کو اتنا زیادہ نہیں، سوکھی روٹی کوئی پکا رہی تھی. وہ نہیں یہ تو اس کے لیے جی مشیرہ کے لیے. میں کہ اس کو کم کیوں لگا رہی ہے؟ وہ خیال ہے بیٹیوں کو اتنا نہیں کھلانا چاہیے. میں کیوں؟ وہ کھی حیدہ ہو جاتا انہوں نے. میں کہ بات سن، میں پھر تمہیں پتہ میں بڑا مشتعل ہو جاتا ہوں ایسی باتوں پہ. میں کہ ماسی گل سن، آج تو بات تو ایک حرکت نہیں کرنی، نہیں تو تیرا آخری دن ہو گئے تھے. جو کچھ آپ ہمارے لیے کر رہے ہیں اسی کے لیے وہی کرنا ہے، بلکہ زیادہ کرنا ہے، اس کو زیادہ لگانا ہے آج کے بعد. اور یہ نہ ہم سوچیں آج کے بعد. اچھا کئی جگہوں پہ بچیوں کو اس لیے نہیں پڑھا، اور تو کسی کے گھر کی ہوتی ہیں جی، ان کو کیا اعلیٰ تعلیم دلانی ہے، اب آج 5-10 پڑھا لو بس کافی ہے. ہاں یہ ہے. اس کے علاوہ کون سی اپنی بیٹی ہے یہ تو دوسروں کے گھر میں جانا ہے، اس نے دوسرے کے گھر میں جانا ہے جی، اس کو یہ نہیں کرنا. اب دیکھیں کہ پھر جائیداد اور وراثت میں جو ہے جو بدجانتی ہو رہی ہے، جو ظلم ہو رہا ہے جی، بہنوں کو جی ہم نے حصہ نہیں دینا، اور جی ہم نے جو ہے یہ بیٹی اور جی ایسے دوسرے کا وہی یہاں بھی وہی بات آ جاتی ہے. لیکن جو قرآن نے اس بارے میں کہا ہوا ہے جو بیٹی کا حصہ مقرر کیا، اگر آپ غور کریں نا تو بیٹی کے 2 حصے ہیں 2 طرف سے. ایک اس کو باپ کی طرف سے ملنا چاہے آدھا ہے، اور اس کے بعد خاوند کی طرف سے خاوند کی طرف 6 ہے یا 8واں ہے جو بھی ہے، وہ اس مسئلے کے مطابق ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ ہم بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے. ہوا یہ کہ ایک خاتون بیچاری مر گئی، اس کو جناب اس کے بھائیوں نے اس کی جائیداد نہیں دی. وہ بیچاری در بدر کہیں گئی، خاوند بھی مر گیا اور اس نے جناب آخر کار مر گئی. تو ہمیں وہ اس وقت دکھ ہوا جب اس کی وفات پر قرآن خوانی ہو رہی تھی، اور سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء کی وہی آیتیں پڑھی جا رہی تھیں جس میں اس کی وراثت کا ذکر ہے، جس میں یہ اس کے حصے کا ذکر اللہ نے مقرر جو کیا ہوا ہے وہی تلاوت کی جا رہی تھی اس کو ثواب پہنچانے کے لیے. اس کا حصہ نہیں دیا، ثواب پہنچا دیا. ہمارے گھر میں ایک ملازمہ کام کرتی ہے صفائی وغیرہ کا، اس کے خامد نے اس کو چھوڑ دیا ہوا ہے. بیٹا ہے، بیٹی ہے اس کی، اور اس کے جو بھائی ہیں ان کی وہاں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں اسی سوسائٹی میں زمینیں ہیں ساتھ، جو سوسائٹی کو بیچ رہے ہیں وہ اس کو نہیں دے رہے. نہیں دیتے. میں کیا کروں جی، تو میں اس کو کوئی نہ کوئی رستہ بتاتا رہتا. اچھا سوسائٹی والے کے پاس جاؤ، وکیل نہیں کرنا، یوں نہیں کرنا، یہ کوئی سوشل پریشر ڈالتے ہیں اس کے اوپر تاکہ بھائی جو ہے تمہارا جو ہے حصہ جو ہے وہ کسی طرح سے وہ اس کو ادا کریں، پیسے ہی کچھ دے دیں آپ کو. تو اس کو دینے کے لیے ہمارے یہ بہت جہالت ہے. ایک تو خیر دین سے دوری بھی ہے اور پھر جہالت بھی ہے کہ نہیں اس پہ اڑ جانا کہ نہیں جی. اور بات ایسی ہے کہ اس وجہ سے کہ جائیداد جو دوسری طرف چلی جائے گی، یا ہمارا داماد ہے یا جو بھی بہنوئی ہے اس کے پاس چلی جائے گی، وہ اس کی شادی قرآن سے کر دیتے. اب یہ سندھ میں ہے، ابھی بھی بات ایسے علاقے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ سب ہر جگہ، لیکن یہ آپ دیکھیں یہ کون سا ظلم ہے یہ کہ بھئی یہ کون سا طریقہ بھی شادی کریں.
اسی کتاب کی جسی خلاف ورزی سر عام ہو رہی ہے اور اسی کے ساتھ بھی آپ یہ شادی کر رہے ہیں. عجیب و غریب یہ تصور ہے. اب یہ دیکھیں ہمارے قانون میں یہ چیز موجود ہے کہ کوئی بھی قانون غیر اسلامی نہیں بن سکتا. اچھا پھر یہ کہ جو چیزیں غیر اسلامی ہو رہی ہیں اس کو روکنا بھی تو حکومت کا ہی فرض ہے. ہاں جی, یہ تھوڑی ہے کہ وہاں ایک علاقہ یہ کلچر ہے ان کا. یار یہ کلچر نہیں ہے, یہ ایگریکلچر ہے کہ آپ جو ہے اس کو روکیں کہ جس طرح بھی ہے. غلط ہے تو غلط ہونا. جب آپ نے دیکھے جہاں نیکی کا حکم دینا ہے یہ بھی حکومت کا کام ہے, وہاں برائی سے بھی روکنا ہے یہ بھی حکومت کا کام ہے. بلکہ یہ تو ہماری قرآن کہہ رہے ہیں نا کہ نیکی کی ترغیب دینا اور برائی سے روکنا. اب یہ ہے نا کہ چلیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے. لیکن ہمارا تو کام ہے کہ اپنے حصے کا پتھر تو مارنا چاہیے. جو بات ہے اسے لوگوں تک بھی پہنچانا چاہیے کہ آپ نہ کرو, اور اسے حکومت تک بھی پہنچانا چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ بیٹیوں کو بھی, جو بیٹیاں ہیں جو بچیاں, اللہ کے سب کے نصیب اچھے کریں. دعا کرتے ہیں ان کے لیے. میں تو ایک بات اکثر کرتا ہوں کہ یقین کریں حضرت صاحب, میں کسی کی فوتگی پہ اتنا افسردہ نہیں ہوتا کبھی بھی. میں جب رخصتی میں دیکھتا ہوں کسی بیٹی کی تو میں نے کئی شادیوں پر رویا ہوں باقاعدہ, حالانکہ وہ اپنی نہیں ہوتی. میں بیٹی کو دیکھ کے باپ کس طرح اس کے گلے لگ کے لاڈ پیار سے پالا ہوتا ہے, اس کی دیواروں سے اس کو پیار تھا, اس کے گھر والے, اس کے گھر بہن بھائیوں سے وہ چھوڑ کے جا رہی ہے اور باپ سے مل کے رو رہی ہے. اور ہم نے اتنا وہ ظلم کیے ہوئے ہیں کہ جی وہ اپنا اس کو 200 بندہ 250 بندہ برات لے کے جا رہے ہیں, وہ اپنے جگر کا ٹکڑا بھی وہ دے رہے ہیں, اس کے علاوہ وہ اس کے جہیز بھی وہ مانگ رہے ہیں سب کچھ. اور وہ جناب پھر بھی ساری زندگی پتہ نہیں ساسوں کے نکلا ہے جی, آگے سے کیا سلوک اس کو بہت برے حالات. وہ تو پھر جو اس طرح کی ساس کو یہ نہیں پتا کہ کبھی وہ بھی بہو تھی, اور یہ سوچتی ہیں کہ جی ہماری جو بیٹی کسی کے گھر گئی ہوئی ہے وہ بڑی صحیح رہنی چاہیے, اس کو کوئی ذرا تکلیف نہ ہو. دوسری طرف جو آئی ہوئی ہے وہ کسی کی بیٹی نہیں سمجھنی بھائی, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, اس کو بھی اپنی بیٹی سمجھو. ہوگی کہتے نا جدوں نوح کواری تے ساس گلیاں تو واری, جدوں نوح آئی بوئے تے ساس ڈبن لگی کھوئے, مر بھی جاؤ. تو جب اصل میں ساس بنی تو مجھے بہو اچھی نہیں بن ملی, اور جب میں بہو تھی تو مجھے ساس اچھی نہیں ملی. تو یہ مسائل ہیں. اچھا جی کچھ خبریں ایک دو ایسی ذکر کر دیں ہم, ایسی کوئی مزیدار خبریں بھی آتی رہتی ہیں آج کل, آپ کو پتہ ہے کہ آج کل مزیدار خبریں تو کم ہی آتی ہیں, پتہ نہیں آپ کہاں سے ڈھونڈ لاتے ہیں. بس میں چاہتا ہوں نا کہ جی باقی کی خبریں جو ہے نا وہ خبریں تو سننی نہیں چاہیے نا جی. میرا تو پسندیدہ چینل جو ہے نا وہ بند ٹی وی ہے. اچھا ہاں جی, چلتا ہوا ٹی وی میں لگاتے ہی نہیں. میں نے کہا یا وہ اینیمل جس پہ اور جی خبر ہے یہ امریکہ لائن میں, امریکہ کی ایئر لائن میں سوار ایک خاتون کے سر میں جوئیں ظاہر ہو گئی. ارے تو اس پر مسافروں نے بڑا شور مچا دیا جی, سیر دیا جوئیں نے جہاز کی ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی. اچھا نہیں, وہ مسافروں کو جوئیں نظر کیسے آ گئی؟ نہیں ہو سکتا کاٹ کاٹ کے مارتی باندر رکھے آتی نال نہیں ہوتا ہے, جس کو جو اصل میں جس کو جوئیں وہ خارج بھی کرتا ہے نا بڑی ظاہر, وہ تو تنگ کرتی ہیں, وہ تنگ کرتی ہوں گی. یار گنجا بندہ ہو تو وہ تو نظر آ جان گی نا, ہر گنجے بندے نے جوئیں پہندیاں بھی نہیں. نہیں وہ پیر سڑ دے وہ کہ رڑا بدا رہے زمین تے قبضہ ہی کر لو. تو وہ اس لیے انہوں نے, اب ظاہر جو جس کے سر میں زیادہ جوئیں ہوں تو وہ ظاہر پھر خارج کرتے کرتے کہ مار بھی دیتی ہیں جی, کیا فرق پڑتا ہے. وہ ساتھ بیٹھے لوگوں کو ذرا پتہ لگ گیا ظاہر سفر بھی ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ نہیں جوئیں, انہیں کہا جائے جہاز لاؤ, جائے سور دے تاؤن لاؤ. انہوں نے آسانی اسی میں سمجھی کہ جہاز اتارے, پھر کیا کیا, پھر کیا عورت کو اتار دیا یا اس کے شیمپو ڈال کے پھر بٹھا لیا؟ نہیں میرا خیال ہے تو ٹرین کرا کے پھر بٹھا دیا. اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا ہمارے ادھر سا نا, وہ ایک عالم چنا. اچھا جی, بڑا قد تھا ماشاءاللہ, جو فوت ہو گیا. وہ یہ سچی بات ہے, وہ اس وقت بڑا مشہور ہو گیا ساری دنیا میں. میرا وہ محکمہ موسمیات میں کام کرتا تھا نا, پوچھتے تھے اوپر کیا ہے, وہ تو بدل بھی لا لینا جی. تو بلکہ کئی تو بارش پانے کئیاں نے اینٹینے نہیں سنکار ہوتے, انہوں کھڑا کر لیتے. ہاں جی. اچھا وہ جہاز میں بٹھایا کہیں پہ باہر کے کسی ملک میں جا رہا تھا, وہ اب وہ اس کا بڑا وہ ہو گیا تھا, مشہور ہو گیا تھا. جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں اس کو کہیں باہر بھی بھیجا انہوں نے کسی جگہ کسی فنکشن میں. تو وہ باہر جا رہے تھے, رستے میں اس کا کہیں پیٹ خراب ہو گیا, اس کو جو
یہ سچی بات ہے. اچھا جی. تو اب وہ آپ نے دیکھے جہاز جو دروازے ہوتے ہیں نا, جو ڈور واش روم کے جو ہوتے ہیں وہ بہت تنگ ہوتے ہیں, اس کے اندر اس سے گھسا نہیں جا رہا تھا. وہ بڑی مصیبت پڑ گئی جی, اب اس کو کہاں بٹھائیں ہمیں, پائلٹ والی جگہ پہ بات یا ان باہر کٹ کے پارتے بہا دیجیے, کریں کیا تو کریں کیا, اس کو بڑی مصیبت پڑ گئی ہے. آپ دیکھیں وہ راستے میں نہیں ہوئی, یہ ہنگامی لینڈنگ ہوئی, وہ پوری خبر میں نے پڑھی تھی, سچی بات میں بتا رہا ہوں, کوئی لطیفہ بھی نہیں ہے. اس کو اتارا جناب, میرا خیال اس وقت انہوں نے مصر کے پاس کہیں قاہرہ میں شاید اتارا, کسی صحرا میں اتارا, صحرا میں جنگل ہوا, تینوں جنگل ہی سوٹ کرتا ہے. اور واقعی وہ کہتے ہیں کہ جب وہ جہاز سے اترے اور ادھر درخت نہ سکیا, انہوں نے کہا بھئی چنگا بہت پیا سانو ہے جی. اچھا جی, اس کے بعد آ جاتی ہے جی جرمنی میں دنیا کی سب سے تنگ گلی, جہاں سے صرف 2 بندے گزر سکتے ہیں. بہت تنگ گلیاں ابھی بھی ہیں. یوسفی صاحب کی بات یاد آ گئی, کیا بات ہے, کہتا وہ تنگ گلیوں میں بس جب 2 مرد اور عورت گزرے تو بس نکاح کی گنجائش ہی رہ جاتی ہے. اور باقی اتنی تنگ گلی میں کسی کا دروازہ کھڑکا دو نا تو راستہ پائی اندر ہی آ جاتا ہوں, اندر ہو جب اندر میں باہر نکلوں تاکہ دوسرا آدمی تو سڑک. اور ایسی گلیوں میں ابھی بھی لوگ دیکھیں, ابھی بھی اندرون شہروں میں ایسے لاہور پنڈی یا ملتان سے, ہمارے ملک میں بھی ہے اور دنیا میں بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں عجیب و غریب یعنی گلیاں, سڑکیں. اچھا, کچھ تو میں نے ایک ٹی وی پہ ہی دیکھ رہا تھا, وہ ادھر ایران کے اندر ہی وہ ملک ہے, وہ ایران کے اندر ہی وہ ملک ہے, تو وہ جو ہے سیڑھیاں ہی ہیں صرف, یعنی کسی بھی گلی میں چلے جائیں تو آپ کو گلی نہیں ہے, وہ سیڑھیاں ہیں, بس سیڑھی چڑھیں تو ادھر چلے جائیں, ادھر سے سیڑھیاں چڑھیں تو ادھر چلے جائیں. اچھا, بڑا تنگ گلیاں تو ابھی, اسی لیے بعد میں دیکھیں نا, پہلے وہاں ایسے علاقوں میں تو مصیبت لوگوں کو پتہ نہیں, جب فوتگیاں تو ظاہر ہے یہ بھی ساتھ لگی ہوئی ہیں, وہاں سے لے کے جانا کسی کو اٹھا کے, ظاہر مسجدیں کاٹ ہی نہیں سکتے تھے, 4 پیر. دیکھیں مجھے پیرانا تو پتہ نہیں, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ شہر کیسے آباد, ایک تو کہا نئے شہر آباد کرو, اب جیسے کراچی ہے اسی کو برائی کی طرح پھیلتا جا رہا ہے, بالکل, تو نئے شہر آباد کرو. اور دوسرا یہ کہ جب آپ شہر آباد کرو تو اس کی جو سڑکیں ہیں وہ کم سے کم اتنی چوڑی ہونی چاہیے کہ 2 اونٹ سامان سے لدے ہوئے ایک دوسرے کو کراس کر کے, بالکل جی ایسے. اور آج کے دور میں دیکھ لیں تو یوں سمجھ لیں کہ 2 ٹرالے ہے نا سامان دے لدے آلے دوالے, اس زمانے میں تو یہی تھے نا. یہ اسی مجبوریوں سے بعد میں پھر لوگوں نے شادی حالوں میں شادیاں کرنی شروع کر دی باہر نکل کے. اب وہاں پہ پہلے تو بڑا اچھا یہ رواج ہے, اس پر ہم کریں گے بعد میں. اچھا اظہر صاحب, میں ایک سلسلہ اور بھی چاہتا تھا آپ کی اجازت سے, آپ اجازت ہے کہ مضمون لکھ رہا ہوں کچھ چھوٹے بڑے مزاحیہ. اچھا, تو جتنا آج تھوڑا سا سنا دیتے ہیں کہ قسطیں چلتی ہیں, اگر تو ہم برداشت کر سکے تو ہم کہیں گے کہ جاری رکھیں, تو بند کر دیں گے, نہیں تو پھر آج یہ کہ ہم باری تھوڑا سنا دیا کریں گے, تو پھر تاکہ یہ قسط وار سلسلہ چلتا رہے. ہاں, یہ ہے جی بس بھائی بس, اس کا نام ہے. چلو پھر بس, میری ہو گئی ہے بس, رہن دیو بس. اچھا, یہ بس وہ ہے جناب کہ جو دیہاتوں میں جاتی ہیں, ویگنیں یا بسیں. اچھا, شہر سے دیہاتوں کی طرف جانے والی سڑکوں کا بس کا کمال ہی ہوتی ہے. اور وہ بس بھی نہیں ہے, ادھی ویگن ہے ادھی بس ہے, پتہ نہیں وہ کیا چیز انہوں نے خود ہی بنائی ہوتی ہے, اور اندر بھی کوئی انجن میرا خیال پانی کڈنا لا دیں بس. اچھا, وہ شہر سے گاؤں جانے والی ویگنوں کے حالات یا بسوں کے ویسے تو بہت برے ہوتے ہیں, مگر شام کو جو آخری بس ویگن ہوتی ہے اس کی حالت سے آپ اپنے ملک کی معاشی اور سماجی صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ایسے مجھے اتفاق ہوا ایک بار گاؤں میں جانے والی اس آخری گاڑی میں سفر کرنے کا. بتایا گیا کہ اس کے بعد کوئی گاڑی رات کو گاؤں نہیں جاتی, اس لیے گاؤں سے آئے ہوئے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جلد از جلد اڈے پر پہنچ کر اس گاڑی کو پکڑ لیا جائے, اگر چھوٹ گئی تو پھر کسی پھٹے پر ہی سونا پڑے گا. چنانچہ ہم بھی اس گاڑی جو کہ بس سے چھوٹی اور ویگن سے ذرا بڑی تھی, مگر اس کی حالت ایسی تھی کہ جس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ صرف گاؤں کی طرف جانے والی آخری گاڑی نہیں, زندگی کی بھی کہیں آخری گاڑی ثابت نہ ہو جائے. گاڑی کی کسی کھڑکی کا شیشہ جو ہے نا وہ موجود نہیں تھا, اس میں مسافر اپنی مرضی سے نہیں بیٹھ رہے تھے. کنڈکٹر جو کہ ڈرائیور بھی تھا یا وہ ڈرائیور تھا جو کہ کلنڈر بھی تھا,
جیسے ہمارے یہاں بعض وزراء کو 2 منسٹریاں مل جاتی ہیں نا، ایسے اس کا کنڈکٹر کام تو وہ ڈرائیور کے 2 عہدے اس کو ملے ہوئے تھے، غرض وہ صاحب اپنے ہاتھوں سے مسافر کو اس میں بٹھا رہا تھا، بلکہ فکس کر رہا تھا کہ کس کو کہاں بٹھانا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگوں کو بھی وہ بڑے سلیقے سے خالی جگہوں میں پور کر رہا تھا۔ مجھے بھی اس نے ایک سیٹ پر بٹھا دیا، اور آمنے سامنے سیٹیں ہونے کی وجہ سے میرے سامنے والے کی 2 ٹانگوں کے بیچ میں میرے ایک گھٹنے کو ایڈجسٹ کیا، دوسرے گھٹنے کو دوسرے مسافر کی ٹانگوں میں فکس کیا، ایڈجسٹ کیا جی، اس طرح سامنے والے مسافروں کی ٹانگوں کو ہماری طرف کی ٹانگوں میں ایڈجسٹ کر دیا گیا۔ اس حالت میں اگر مجھے اپنی پتلون کی شناخت نہ ہوتی تو کچھ اندازہ نہ ہوتا کہ ان ٹانگوں میں سے میری ٹانگ کون سی، یا میری پتلون کون سی میری کون سی۔ ایسے میں سوچ رہا تھا کہ شکر ہے ہم سب پولیس والے نہیں ہیں، ورنہ وردی ایک ہونے کی وجہ سے میں قطعی طور پر اپنی ٹانگ نہ پہچان سکتا، اور ہو سکتا کئی بار اپنی ٹانگ کی خارج دوسرے کی ٹانگ پر کھجا چکا ہوتا۔ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے منہ بھی کوئی زیادہ دور نہیں تھے، مطلب ہم سب بڑی آسانی سے ایک دوسرے کی شیو کر سکتے تھے۔ میری سیٹ کے اندر سے فوم نکل چکا تھا، اب ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی لکڑی کے پھٹے پر بیٹھا ہوں۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا تو میں گھر سے کوئی گدی لے آتا، مگر اس تکلیف میں یہ سفر کیسے ختم ہوا یہ تو گاڑی چلنے پر ہی پتہ چلے گا۔ اور ابھی مجھے یہ شک بھی لاحق تھا کہ اس قسم کی گاڑی چلتی بھی ہے کہ نہیں، بس ایسے ہی عوام میں محبت کو چلتی کہتے ہیں، یہ بھی عجیب ایسی عوام میں محبت اور اظہار یکجہتی کے لیے ان کو ایک جگہ لوڈ کر دیا گیا ہو۔ ہاں، بکھری قوموں کو اسی قسم کی گاڑیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے بٹھانا تو شاید ہمارے ملک کی فیڈریشن مضبوط ہو جائے۔ ایسے تجربات کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور اگر پھر بھی قوم ایک نہ ہو تو پھر اس گاڑی کے کسی کھائی میں گرنے کا کبھی امکان ہے۔ ہاں، اور امکان کے ساتھ افسوس بھی نہیں ہے۔ ہاں، معذرت چاہتا ہوں، بلا وجہ میں ملکی سیاست کی طرف چلا گیا۔ خیر کہ سب ڈرائیور سارے مسافر اس میں فکس کرنے اور دروازے کو اپنے اس نے اوپر ذرا اٹھایا اور پھر بند کر دیا۔ وہ دروازہ بند ہونے کے باوجود میں اپنے آپ کو غیر محفوظ ہی سمجھ رہا تھا۔ ڈرائیور نے کنڈکٹر کے فرائض ادا کرتے ہوئے سب سے کرایہ گاڑی چلانے سے پہلے لے لیا، جبکہ اس گاڑی میں کرائے کے پیسے لینے کی بجائے انشورنس کے پیسے لینے چاہیے تھے۔ اچھا، کرایہ پہلے لینے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کہیں کوئی مسافر وفات پا جائے، مسافر مرتا ہے مرے، میرا کرایہ نہ مرے۔ ڈرائیور میں نے دیکھا وہ پھدک کر ڈرائیونگ سیٹ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ غور سے دیکھا تو ڈرائیونگ سیٹ کا ڈور ہی نہیں تھا۔ مجھے اندازہ ہو کہ یہ کھڑکیوں کے شیشے تو خود ٹوٹ گئے ہوں گے، مگر ڈرائیور کا دروازہ اس نے خود توڑ دیا تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ڈرائیور چھلانگ لگانے میں آسانی ہو، اور مسافروں کا تو اس میں سے بھاگنا تو دور کی بات ہے، ہلنا بھی مشکل تھا۔ یہاں تک رکھیں، آگے جاری رکھیں تھوڑا سا۔ بس پیغام آگے میں سنا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی، اچھا یہ میں کہہ رہا ہوں جی بابا جی، آپ کی کہانی تو شام تک ختم نہیں ہوگی، لہذا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ نہیں، کہانی تو بے شک نا، اچھا پروگرام تو ہم اپنے وقت پہ ختم کریں گے، تھوڑا برداشت اور کریں گے۔ اچھا نہیں، وہ پروگرام بھی تو وہی ہے نا یار۔ ہاں، پروگرام بھی وہی ہے۔ اچھا، اس کو میں ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں کام کرتا تھا، وہاں ایک رفیق بھیا ہوتے تھے۔ اچھا، ان سے ہم بات کر جب میں گیا نا تو مجھے سب نے کہا جی رفیق بھیا کو بلایا نا، میں بلا لیا، میں ڈیوٹی افسر ہوتا تھا وہاں، تو انہوں نے کہا جی کہ اس سے نا اس کی نانی کے مرنے کا واقعہ سنیں۔ اچھا، کیا کہو جی؟ بہت مزاحیہ ہے، نانی کے مرنے کا واقعہ وہ بڑا مزاحیہ ہے۔ اچھا، اس نے میں نے کہا ہاں بھی بیٹھو، کہتا نہیں جی میں کھڑے ہو کے سناتا ہوں، نانی کھڑو کے فوت ہو، کیونکہ جنازہ جو ہے وہ کھڑے ہو کے جا رہا تھا نا، تو پھر اس نے وہ سنا کہ جی ہم کس طرح سے نانی کو لے کے جا رہے تھے، اور کس طرح جھٹکے ہو رہے تھے، کس طرح انہوں نے پکڑا ہوا تھا، کس طرح جھٹکے پہ نانی اٹھ کے بیٹھ گئی، پھر اس کو کہا بھیا آپ مر چکی ہو لیٹو، پھر وہ پھر لیٹ گئی، اور وہ بہت اچھا مزہ سے اس نے جناب وہ سنایا، اللہ اس کی نانی کو جنت نصیب کرے۔ اچھا، یہ جو آپ سنا رہے تھے اس کو اگر آپ زبانی سناتے نا تو یہ بہت ہی مزہ کرتا، بالکل، مطلب کہ میں یہ اچھا کیونکہ لکھا تو آپ نہیں ہے، اچھا کوئی تھوڑا سا اوپر نیچے بھی ہو جاتا تو خیر تھا، چلیں آئندہ یہ کریں گے، اس کا تجربہ کر کے دیکھتے ہیں کہ کوئی اور ایک تو مختصر سا رکھا، ٹھیک ہے، لکھ لیں آپ اس کو، لکھنے کے بعد اس کو کر دیں الٹا ادھر اور کہیں جناب دیکھیں میں آپ کو سناتا ہوں
تو پھر وہ جو ہے چاچا چکر نے تصویر ٹانگی جو ہے نا وہ بن سکتی ہے نا کچھ چیزیں، بائیسیکل جو ہے اس طرح کی باتیں ہیں. چلیں انشاءاللہ آئندہ دیکھا کریں گے وہ جو ہے ان چیزوں کو اپنی زبان وہ دیکھ سکتے ہیں. اور اجازت لیں نہیں یار وہ دوبارہ سنانا کوئی کیا سنا جس سے ہم نے شروع کیا سیف الملوک. چلے جی وہ دوبارہ سنا دیتے. اس میں ایک شعر دوبارہ نہ سنا اور سنا اور کچھ سنا تھا کہ جیسے وہ مطلب کہ بعض بیٹیوں کی میں بات کر رہا تھا نا، جیسے ان کی اللہ تعالیٰ سب کی عزت بھی محفوظ رکھے، اور جو ماں باپ جہاں بیاتے ہیں نا وہ ماں باپ کی مرضی کے مطابق کریں، خود فیصلے نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے ملک کی معاشرت کا ایک وہ حصہ ہے اور ہماری مشرقی روایات ہیں. اس پر ایک شعر انہوں نے لکھا ہے کہ جے گڈیاں آپے اڈیاں، جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں نہ چڑھن اچائیاں، اوہ چڑھیاں اچیاں جیڑیاں سائیاں آپ اڑائیاں. لے بیار حوالے رب دے، لے بیار حوالے رب دے، میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملان گے. اجازت دو جی. اللہ حافظ.